عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، پچھلے کئی خطبوں سے ہماری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کو کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ مسئلہ کتنا زیادہ اہم ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ امور میں سے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہود اور نصارہ گمراہ قرار دیے گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ غلط ہے۔ افراط و تفرید کا عقیدہ ہے ان کے یہاں، غلو اور جفا کا عقیدہ ہے ان کے یہاں۔ یہودیوں نے تفرید سے کام لیا، جفا سے کام لیا اور گمراہ ہوئے۔ نصرانیوں نے غلو سے کام لیا، افراط سے کام لیا اور گمراہ ہو گئے۔ اسلام کا جو عقیدہ ہے، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، وہ اعتدال کا ہے، میانہ روی کا ہے، اور اس وجہ سے مسلمان ہدایت پر رہے۔ گویا یہ ایک مسئلہ، ایسا مسئلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق اور تمیز ہوتی ہے۔ یہ حق اور باطل کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ برحق کیا ہے اور صحیح ایمان کیا ہے، اس کی جانکاری ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برحق گواہی دینے پر حدیث میں جنت کی خوشخبری آئی ہے، فضیلت آئی ہے۔ پچھلے جمعے میں آپ نے یہ حدیث سنی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر جو جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کس طرح سے ایمان رکھنا ہے، اس کو ہم جانیں، اس کا علم حاصل کریں۔ اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے جو آج کے خطبے میں بیان کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی ایک عقیدے پچھلے خطبوں میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ ایک عقیدہ ان کے بارے میں یہ بھی ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے ہیں اور انہیں قتل نہیں کیا گیا ہے، انہیں صلیب پر نہیں چڑھایا گیا ہے، انہیں اوپر آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور وہ وہاں زندہ ہیں۔ آخری زمانے میں اس دنیا پر، اس زمین پر نازل ہوں گے، اس دنیا میں آئیں گے اور نبی اور رسول بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی پیروی کرنے والے ہوں گے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے، دین اسلام کے مطابق امامت کریں گے، حکومت کریں گے اور عدل و انصاف کو اس دنیا میں قائم کریں گے۔ نصرانیت اور یہودیت دونوں کو باطل قرار دیں گے، یہودیوں سے قتال کریں گے اور خنزیر کا قتل کریں گے، دجال کا قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ کو ساقط کر دیں گے، صرف دین اسلام انہیں قبول ہوگا اور ان کے زمانے میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، مال و دولت بھی عام ہو جائے گی، کثرت سے مال ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے یہ سب عقیدہ ثابت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ان آیتوں اور حدیثوں کو پڑھتا ہوں اور اس سے دین سیکھیے، عقیدہ سیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ اس طرح کا جو عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، غیر مسلموں کو چھوڑ دیں، کئی ایک مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں جو انکار کرتے ہیں، شک شکوک اور شبہات پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرما دیا ہے قرآن میں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا حدیثوں میں، بلا چوں چرا اس پر ایمان لایا جائے، کوئی اعتراض نہ کیا جائے، کوئی شک اور شبہ نہ کیا جائے، پورے یقین کے ساتھ اس کو مانا جائے۔ اسی کا نام تو اسلام ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام تو مسلمان ہے۔ اگر کوئی شک کرے، کوئی انکار کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں، پھر اسلام اور ایمان کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا۔ آیت اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے ایمان رکھنے کے لیے۔ عقل کسوٹی نہیں ہے، عقل معیار نہیں ہے، حق اور باطل کی پہچان قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے، لہٰذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے سنیے وہ آیتیں کیا ہیں، وہ حدیثیں کیا ہیں جو اس عقیدے کو بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 157 سے 159 تک، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں قتل نہیں کیا اور انہیں سولی پر نہیں چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کا شبیہ بنا دیا گیا۔ مطلب یہ اس آیت کا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہودی لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا، انہیں سولی پر چڑھا دیا، تو ان کا دعویٰ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں کیا، وہ قتل نہ کر سکے، وہ سولی پر نہیں چڑھا سکے، ساری کوششیں انہوں نے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا۔ اور جن کا انہوں نے قتل کیا، انہیں سولی پر چڑھایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ان کا شبیہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا کسی کو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لہٰذا ہمارا قرآن پر ایمان ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے، انہیں قتل نہیں کیا جا سکا، انہیں سولی پر نہیں چڑھایا جا سکا۔ اور یہودیوں کا جو دعویٰ ہے اور جو نصرانی لوگ بھی مانتے ہیں کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا، یہ سب بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی سورہ نساء کے اندر انہی آیتوں میں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، انہوں نے بے شک ان کا قتل نہیں کیا۔ یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا، یعنی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا، یہ یقینی بات ہے۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین بہت ہی زبردست ہے، قوت اور طاقت والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ کیسے اللہ نے اٹھا لیا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے۔ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے اور بہت آسان ہے۔ اور اس کے پیچھے اللہ حکمتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے انہی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب میں سے جو بھی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی وفات نہیں پائے ہیں، بلکہ قیامت کے قریب اس دنیا میں نازل ہوں گے، اور پھر جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا وہ باحیات رہیں گے، پھر ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو ان کی وفات سے پہلے تمام لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں گے، نصرانی لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، ان کے جو بھی حقیقت میں اہل کتاب میں سے ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، جو ایمان لائے، ان کے بارے میں بھی گواہی دیں گے، جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا ہوگا، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور یہ برحق کلام ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔
قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں دنیا کے اندر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کہے گا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ اللہ رب العالمین حجت قائم کرنے کے لیے ایسا منظر پیش کرے گا قیامت کے دن۔ تو اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں جو کہ حق نہیں ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، میں معبود نہیں ہوں، نہ میری ماں معبود ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں لوگوں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میری ماں کی عبادت کرو، پوجا کرو؟ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ مجھے شریک کرو، مجھے معبود مانو، میری ماں کو معبود مانو؟ میں ایسا نہیں کہہ سکتا تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے دنیا میں یہ کہا ہوگا تو تو بہتر جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قیامت کے دن، اور آگے فرمائیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے لوگوں سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا حجت تمام کرنے کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر یہود اور نصارہ کا جو عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل غلط تھا، اور اہل اسلام کا جو عقیدہ تھا وہی برحق تھا، لہٰذا ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 61 کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی، لہٰذا اس کے بارے میں شک مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے صاف بیان کر دیا ہے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت برپا ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت پہ، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ رہی آیتیں، حدیث بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا فيكسر الصلیب ويقتل الخنزیر ويضع الجزیہ ويفیض المال، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ کیسے نازل ہوں گے؟ حکمن، حکم بن کر، حاکم بن کر، امام بن کر، عدل اور انصاف والا امام اور حاکم بن کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اور شریعت ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب جو نشان ہے کرسچنوں کا ان کو توڑ دیں گے، یعنی نصرانیت کو باطل قرار دیں گے، نصرانیت قبول نہیں ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے، خنزیر کا بھی قتل کریں گے۔ یہ سب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نصرانیت ہو یا یہودیت ہو اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب باطل ہے، لوگوں نے خود سے بنا لیے تھے، اس کا کوئی اعتبار اللہ کے یہاں نہیں ہے، صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ساقط کر دیں گے، یعنی اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو سوائے دین اسلام کے کچھ بھی انہیں قبول نہیں ہوگا، اسلام قبول کرنا ہی ہوگا سب کو، جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر جو ہے آزادی نہیں ملے گی، اس زمانے کی یہ بات ہے، ایسا ہوگا۔ وَيَفِيضُ الْمَالِ، اور مال کی بہت کثرت ہوگی، مال بہت زیادہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما روا ہوں گے، کیسے؟ عدل اور انصاف والے، عدل اور انصاف کی وجہ سے ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، تو مال بھی انصاف کے ساتھ لوگوں میں تقسیم ہوگا، مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق جو ثابت ہوتا ہے وہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام
نازل ہوں گے، اور ان کے نازل ہونے کا ایک بڑا مقصد ہوگا اسلام کا غلبہ اور یہودیت اور نصرانیت کا خاتمہ اور اس کی مغلوبیت۔ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی روایت ہے، وَيَمْكُسُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَمْكُسَ، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں رکھے گا، ثُمَّ يَتَوَفَّى، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَدْفِنُونَهُ، تو مسلمان جنازے نمازہ ان کی پڑھیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ 40 سال کے قریب رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں، ان کے بعد ان کی وفات ہوگی، انہی کے زمانے میں دجال کا بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ سب ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ بالکل برحق عقیدہ ہے، مسلمہ اور ثابت شدہ حقیقت ہے، قرآن حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے، نہ کوئی انکار کی صورت بنتی ہے اور نہ کوئی شک اور شبہ کی، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہوگا تو ہم اس حدیث کے مصداق ہوں گے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوئی شک شبہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے، قرآن حدیث پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق جو بھی عقائد ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر تمام چیزوں کے بارے میں، ہمیں انہیں تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں انہیں ماننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔